بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جس ملک کے اندر ہم اور آپ رہتے ہیں، یہ ایسا ملک ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں کی مٹی میں عجیب و غریب خاصیت پیدا فرمائی ہے. ہر طرح کی نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے اس ملک کو مالا مال فرمایا تھا، اور اس کا سلسلہ الحمدللہ آج بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی زمانے میں، یعنی اس ملک کے اندر جب انگریزوں کی آمد نہیں ہوئی تھی پورے طور پر، تو آپ کو شاید معلوم ہو، سنا ہو آپ نے کہ اس ملک کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. تو یہ بلا وجہ نہیں کہا جاتا تھا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کو ویسا ہی بنایا تھا. اور یہی وجہ ہے
کہ دنیا کے مختلف ملکوں کے لوگ اس پر ہمیشہ بری نگاہ رکھا کرتے تھے، اور دشمن یہاں پہ ایسے ایسے بھی آئے جن کا مقصد صرف لوٹ پاٹ کر کے ملک کو اپنے قبضے میں کر لینا تھا۔ بہت سارے لوگ آئے اور یہاں کی قیمتی دولتوں کو، چیزوں کو لوٹ پاٹ کر کے قتل و خونریزی بھی کیا، یہاں کی چیزوں کو لوٹا بھی اور چلے گئے۔ انہی لوگوں میں انگریزوں کا بھی شمار ہے کہ یہ یہاں بظاہر تجارت کی غرض سے آئے ہوئے تھے، لیکن ان کے اندر نیت ان کی صاف نہیں تھی، اور تجارتی نام دیا ایسٹ انڈیا کمپنی کا، بظاہر کاروبار کرتے تھے لیکن اندر اندر اس ملک کو کھوکھلا کرنے میں لگے رہا کرتے تھے۔ ان حالات کو دیکھنے کے بعد اپنے ملک کی بقا اور تحفظ اور سالمیت کے لیے اس زمانے کے علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا کہ اپنے ملک کی بقا و تحفظ لازم و ضروری ہے، اور چونکہ ملک کے ساتھ ساتھ ہمارے ایمان کو بھی یہ نقصان پہنچانے کا کام کر رہے تھے، اس لیے دونوں چیزوں کی تحفظ اور بقا کے لیے فتوے آئے، اس پر عمل لوگوں نے کیا، اور آپ کو آزادی کی پوری تاریخ آپ سنتے ہیں، معلوم ہوگی کہ نہ جانے کتنے لوگ شہید ہو گئے انگریزوں سے لڑائیوں کے لڑنے میں اور ان سے جہاد کرنے میں۔ خاص طور سے علماء کرام کی اتنی بڑی تعداد ہے شہید ہونے والوں کی جنہیں انگلیوں پر نہیں گنایا جا سکتا تھا، اور اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے ساتھ ساتھ اس ملک کے جو برادران وطن ہیں ان کی بھی قربانیاں رہی ہیں، اور انہوں نے بھی ہمارے شانہ بشانہ چل کر پھانسی کے پھندے کو انہوں نے بھی چوما ہے، اور دونوں لوگوں کی مشترکہ شہادتوں، قربانیوں، محنتوں، جد و جہد کے بعد ہمارا یہ ملک آزاد ہوا۔ اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں رہی ہیں، ہم ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا اور کوشش بھی کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا یہ ملک دشمنوں کے شر سے، ہر قسم کی مصیبتوں، بلاؤں، آفتوں سے ہمیشہ بچا رہے، اور ہم اس ملک کی بقا، تحفظ اور اس کی ترقی کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، آج بھی دعا کرتے۔ اس ملک میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس ملک کی آزاد کرانے میں ذرہ برابر بھی شرکت نہ کی، یعنی ایک قطرہ بھی ان کا خون نہ بہا، اس تعلق سے انہیں کوئی دلچسپی نہ تھی۔
لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا آج ایک طویل عرصے کے بعد، یعنی ملک کی آزادی کے 70 سالوں کے گزرنے کے بعد، آج ایسے لوگ منظر عام پر آنا شروع ہو گئے جنہوں نے حب الوطنی اور ملک سے محبت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، اور وہی لوگ اپنے آپ کو بالکل محب وطن کہتے ہیں، اور جن لوگوں نے اس ملک کو آزاد کرانے میں ہر طریقے کی قربانیاں پیش کیں، ان کو دیش دروہی، راشٹر دروہی اور ملک کا دشمن اور نہ جانے کیسے کیسے القاب سے انہیں یاد کیا جا رہا ہے۔ اور صورتحال ایسی پیدا کی جا رہی ہے کہ جن لوگوں کے اجداد نے اس ملک کو آزاد کرایا، انہی کی اولادوں کو اس ملک سے نکالنے کا ایک مشن اور پروگرام چلایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وطن پورے طور پر یہ ہمارا ہے، اس میں تمہیں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر تم کو یہاں پہ رہنا ہی ہے تو تم ہمارا جو مذہب ہے اس مذہب کو اختیار کر لو، یعنی مرتد ہو جاؤ، جسے ہم مرتد کہتے ہیں، تم ہمارا مذہب اختیار کر لو اور تمہیں کھلی آزادی، آرام سے رہ سکتے ہو، کوئی دقت کی بات نہیں۔ لیکن اپنے مذہب پر قائم رہ کر تم اس ملک میں باقی رہ جاؤ، یہ نہیں ہو۔ یہ ایک مشن چل رہا ہے، ایک پروگرام بنایا گیا، اور اس کے لیے منظم طور پر ایسے ایسے پروگرام اور سازشیں چلائی جا رہی ہیں کہ آدمی کسی نہ کسی طریقے سے اپنے مذہب سے پھر کر ان کے مذہب کو اختیار کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ادھر چند سالوں سے، یعنی 5-6 سالوں سے لگاتار ایک مخصوص جملہ کہلوایا جاتا ہے، نعرہ لگوایا جاتا ہے مسلم نوجوانوں سے کہ فلاں چیز کہو، اور نہیں کہو گے تو تمہارے یہ حشر ہوگا، اور زبردستی کہلوایا گیا، نہیں کہا انہوں نے، ان کو قتل کر دیا گیا۔ موب لنچنگ جس کو کہتے ہیں، اس طریقے سے پوری بھیڑ کے ایک دستے نے نہ جانے کتنے جوانوں کو اس طریقے سے قتل کر ڈالا، اور بھی مختلف قسم کے پروگرام نئے نئے سامنے آ رہے ہیں، اور اس ملک کے اندر ماشاءاللہ عدالتیں بھی موجود ہیں، کورٹ، عدالت، ساری چیزیں موجود۔ ان ساری چیزوں کے رہتے ہوئے صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ عدل اور انصاف، مساوات نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ مذہب کی بنیاد پر فیصلے ہوتے، جو جرم ایک مذہب کے لوگ کرتے ہیں انہیں کھلی آزادی،
اس سے ہلکا پھلکا جرم دوسرے مذہب کا کوئی کرتا ہے تو فوراً اس کے خلاف سخت کارروائی۔ یہ سلسلہ کئی سالوں سے لگاتار دیکھنے کو آ رہا ہے۔ یعنی صورتحال ایسی پیدا کر دی گئی کہ اس ملک کے اندر عرصہ حیات بالکل تنگ کر دیا گیا اور برابر تنگ کیا جا رہا ہے۔ کوئی نئی چیز میں نہیں بتلا رہا ہوں، بس یہ سارے کے سارے حالات آپ سے چھپے نہیں ہیں، سب کے سامنے ظاہر۔ میں یہ صورتحال اس لیے بتلا رہا ہوں آج آپ کے سامنے کہ یہ چیز کوئی نئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ملیامیٹ کرنا چاہتے ہیں، کسی قوم کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں، تو اس قوم سے کچھ ایسے کام کرواتے ہیں کہ وہ بالکل طاقت کے نشے میں چور ہو کر وہ ظلم، زیادتی، طرح طرح کی بیہودہ حرکتیں وہ قوم کرتی ہے، اور کچھ دنوں کے بعد اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہوا کرتا ہے۔ تو یہ جو موجودہ ملک کی صورتحال ہے، اس کو آپ کے سامنے ظاہر کرنے کا دو مقصد ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہے میرا کہ یہ نہ سمجھے کہ یہ صورتحال صرف آج آپ ہی کے ساتھ آ گئی، نہیں۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، اپنے آپ کو ہم پہچانیں۔ یہ جو حالات ہیں، میں نے کہا کہ ایسا نہیں کہ یہ آج آپ کے اوپر اچانک آ گئے۔ سورہ ابراہیم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کی مختصر تشریح کی جائے تب بھی آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ واقعی یہ صورتحال کوئی آج کی نہیں بلکہ ہم سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں اس آیت کو دوبارہ آپ کے سامنے پڑھ کر اس کی تشریح کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، کہ کفار نے، نبیوں کے دشمنوں نے ان نبیوں اور رسولوں سے کہا، لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، یقیناً ضرور بالضرور ہم تم کو اپنی زمین سے نکال باہر کریں گے۔ یہ نبیوں سے کہا گیا، وہاں کے ان کے مخالفین دشمنوں نے کہا یقیناً ہم تمہیں نکالیں گے، نبیوں سے کہا، اور نہ جانے بہت سارے نبیوں کو نکالا بھی، ہجرت کرنے پر انبیاء کو مجبور بھی کیا گیا۔ اس کے بعد او لتعودن فی ملتنا، یا تو تم ہمارے مذہب پر جاؤ۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ان انبیاء اور رسولوں سے کہا جا رہا ہے کہ یا تو نکل جاؤ اس ملک سے، اور نہیں نکلنا چاہتے ہو تو ہمارا مذہب جو ہے اس کو تم قبول کر لو، تو تمہارے لیے یہاں رہنے کی گنجائش ہے۔ آپ قرآن پڑھیے، دیکھیے، اس قرآنی آیت کو پڑھنے کے بعد یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آج یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ 1400 سال پہلے
یہ آیت نازل ہوئے اس انبیاء کرام کے حالات کو بتلایا گیا، بے نہیں وہی حالات آج امت محمدیہ کے ساتھ ہیں۔ کیا یہ نہیں کہا جا رہا ہے ان سے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ؟ NRC اور CAA وغیرہ لانے کا مقصد ہی کیا ہے؟ کتنی مخالفتیں ہوئی، کیا کیا ہوا، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی چیز پوشیدہ تو نہیں آپ سے؟ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یا تو مسلمان مذہب کا جو اسلام مذہب اس کو چھوڑو، مرتد ہو جاؤ، فلاں مذہب اختیار کر لو، تمہارے لیے گنجائش، او لتعودن فی ملتنا پر عمل کرانے کے لیے یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں، آج کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کی طرف وحی نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یقیناً ہم ظالموں کو ہلاک و برباد کریں گے۔ تو یہ جو طرح طرح کے مطالبے کیے جا رہے تھے، نکل جاؤ، قتل کر دیں گے، تم ہمارے مذہب کو قبول کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، یہ سب ظلم تھا اور آج بھی ظلم ہے۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، یقیناً ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ اور اللہ کا فرمان آج بھی ہے کہ یقیناً آج بھی ایسا کرنے والے جو ظالم ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یقین وہ ہلاک و برباد ہوں۔ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو کیسے ہلاک کرنا ہے، کیسے برباد کرنا ہے، یہ معاملہ اللہ کے حوالے۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے حالات سے، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ کی باتوں پر یقین اگر ہم کو کامل اور پختہ ہوگا، انشاءاللہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا۔ اور آج نہ صحیح بھلے کچھ عرصہ لگے، انشاءاللہ ان کی ہلاکت و بربادی کو آپ اپنی اس دنیا کے اندر دیکھ کے رہیں گے۔ یہ اللہ کا نظام ہے اور اللہ کا وعدہ ہے، اور اس طرح کے ظلم کرنے والے نہ جانے کتنے اس روئے زمین سے ملیا میٹ ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ جب جب بھی ایسا ظلم اور زیادتی کا ماحول بنا، تب اللہ کے نیک بندوں نے صبر و شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزاری اور حالات کے حساب سے انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کو نیست و نابود کیا۔ اور آج بھی یہ سلسلہ ہے، انشاءاللہ آگے بھی یہ سلسلہ رہے گا۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل مایوس نہ ہوا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ہم تمہیں یقیناً اسی زمین کے اندر رکھیں گے، تم کو کوئی دوسری جگہ جانے نہیں دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اسی زمین کے اندر ہم یقیناً تمہیں رکھیں گے، رہنے کا موقع دیں گے۔ وہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب نہیں ہوں گے اور تمہیں اس وطن کو، اس زمین کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا پڑے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ، اور یہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی فرمان ہوتا ہے کسی خاص ملک اور کسی خاص طبقے سے نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں کہ اس زمانے کے لوگوں ہی سے یہ کہا گیا تھا، بلکہ اس کے مخاطب ہم اور آپ بھی ہیں۔ اس آیت کو جو میں پڑھ رہا ہوں، سورہ ابراہیم کی یہ آیت ہے، اس کی اچھے طریقے سے اس کی تشریح، اس کو جا کر مطالعہ کر لیا جائے، دیکھا جائے اور سمجھا جائے کہ ہم بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، ہم یقیناً تمہیں اسی زمین کے اندر رکھیں گے، لیکن ایک شرط ہے، ایک شرط اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ آگے اس شرط کو اللہ نے فرمایا ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، وہ شرط یہ ہے، یعنی زمین کے اندر ہم تمہیں باقی رکھیں گے اور
کوئی تمہیں بھگا نہیں پائے گا، وہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ تمہیں بھی ویسے ہی بننا پڑے گا۔ اللہ والے بنو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، خود دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، تم اللہ کے دین پر قائم رہو گے، تم ثابت قدمی اختیار کرو گے، اپنے نفس کی قربانیاں پیش کرو گے، اللہ والے بنو گے تو اللہ بھی تمہارا ہو جائے گا اور تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی کی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ ذالک لمن خاف مقامی، وہ نعمت، وہ بشارت اور وہ انعام اللہ کے انہی بندوں کو ملے گا جو مجھ سے ڈرے، میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، یہ تصور کر لیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے روبرو ہمیں کھڑے ہونا ہے، اور جب یہ تصور قائم ہو جائے گا ہر آدمی کے دل دماغ میں تو گناہ کا کام کر پائے گا؟ وہ بالکل نہیں کرے گا۔ ہر وقت اللہ کا خوف اگر دل کے اندر ہو اور اللہ کی پکڑ کا خیال ہر وقت اگر انسان کو رہے تو یقیناً وہ گناہ کے قریب نہیں جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو بھی گیا تو فوراً اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ استغفار معافی مانگے گا۔ تو ایسے ہی اگر ہم اور آپ بنیں گے، اس آیت کو پڑھ کر اس کی تشریح کرنے کا مقصد یہی ہے اور پیغام ہمارا یہی ہے کہ اگر اللہ کے یہاں سے انعام پانا ہے تو ہمیں یوں ہی انعام نہیں مل جائے گا، بلکہ ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق، اس کی مرضیات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہوگی۔ اللہ سے ڈر ڈر کر ہمیں راتوں دن صبح و شام ہمیں زندگی گزارنی پڑے گی، تنہائی میں ہو، کلم کلا ہو، بھیڑ بھاڑ میں ہو، لوگوں کے سامنے ہو، رات ہو دن ہو، صبح و شام ہو، ہر وقت اللہ کا خوف، اللہ کا خوف اگر رہے گا انسان گناہوں سے بچے گا، توبہ استغفار کرے گا، ذکر کرے گا، تلاوت کرے گا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے کہ نہیں، اور صرف چند لوگوں کا معاملہ نہیں، پوری قوم، پوری جماعت، پوری امت مسلمہ کو یہ خطاب ہے کہ سارے کے سارے لوگوں کو اپنے حالات کے اندر تبدیلی پیدا کرنی پڑے گی، تب جا کے اللہ کی مدد آئے گی۔ میں یہ بات بار بار کہہ چکا ہوں اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ دیکھو اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں، اور ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ اللہ نہ ہمارا محتاج ہے، نہ ہماری عبادتوں کا محتاج ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ تو غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ ہاں اللہ کو ہم خوش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی کہہ دیا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو ہم گناہوں سے بھی بچیں اور دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، اور پھر دیکھیں کہ کون اس ملک سے ہم کو نکلتا ہے۔ ہم ویسے ہی بننے کی بھی تو کوشش کریں، ہم کچھ بننے کی کوشش نہ کریں، اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کرنے کی کوشش کریں، اور کچھ بھی خیال نہ کریں اور سوچیں کہ ہمارے ساتھ اس طریقے کا انعام بھی ہو جائے اللہ کا، جو انعام نبیوں کے ساتھ اور نیک اور صالح بندوں کے ساتھ ہوا وہی انعام ہمارے اوپر بھی ہو جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں کچھ اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیش کرنا ہوگا، سب سے بڑی قربانی اپنے نفس کی قربانی پیش کرنی ہوگی، اور پھر جب نفس کی قربانی پیش کرتے ہوئے آدمی گناہوں سے بچے گا تو دیکھو گے اللہ کی مدد آتی ہے کہ نہیں۔ کون ہے مائی کا لال جو اس ملک سے کسی کو نکال دے؟ کوئی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کی مرضیات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں دوبارہ زمین میں رکھیں گے، ہم کہیں جانے نہیں دیں گے، لیکن اس کے آگے ایک شرط بھی تو ہے، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ انعام انہی لوگوں کے لیے تو ہے جو مجھ سے ڈرے، میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، میری وعید سے ڈرے، میری پکڑ سے ڈرے، مجھ سے ڈر ڈر کر تقویٰ اور خوف
پیدا کرتے ہوئے اپنی زندگی، ان کے لیے تو ہے یہ، باقی اور سب کے لیے تھوڑی۔ جو ایسا بنے گا انشاءاللہ اس کے ساتھ ویسے ہی انعام کا معاملہ ہوگا۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے۔ قانون تو دنیا کے اندر طرح طرح کے آتے ہیں، آتے رہیں گے، لیکن اللہ کا جو پیغام ہے، اللہ کا حکم، اللہ کے پیغام کے آگے، اللہ کے وعدے کے آگے، اللہ کے فیصلے کے آگے دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی طاقت ہے ایسی جو کہ اس کا مقابلہ کرتے ہوئے خدا نہ کرے نعوذ باللہ وہ سرجیت ہو جائے؟ یقیناً نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک، احکم الحاکمین ہے، شہنشاہ کونین ہے اور مالک الملوک ہے۔ کسی کی ہمت تو مجال نہیں ہے، چاہے دنیا میں کتنی بڑی سے بڑی تن طراق و طاقت و قوت والے ہوں۔ اور آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر دکھلا دیا ابھی چند مہینوں پہلے افغانستان کے اندر کیا ہوا، کن لوگوں سے شکست کھانی پڑی امریکہ کو۔ کیا یہ بھول گئے امریکہ جیسی جابر اور سرکش اور طاقت و قوت میں طاقت و قوت کے نشے میں چور رہنے والی امریکی طاقت کن لوگوں سے شکست خوردہ ہو کر ان کو بھاگنے پر مجبور ہوا؟ یہ سب کھل کر آپ کو بتلانا پڑے گا کیا؟ ذرا اس واقعے کے اندر اس کے اندر جا کر کبھی غور کرنے کی کوشش کی کہ ایک طرف کون لوگ ہیں، دوسری طرف کون لوگ ہیں؟ کوئی ذرہ برابر بھی ان لوگوں سے کوئی وہ نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے، لیکن پھر بھی یہ شکست کھانے پر مجبور ہونی پڑی اس طاقت کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طاقت کو فتح یاب فرمایا اس کے پاس کون سی ایسی طاقت و قوت تھی؟ کبھی غور بھی کیا؟ 4-5 مہینے کا زمانہ گزر گیا، ان سب چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں ایک مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ایک پیغام بھی دیتا ہوں۔ یہ پیغام پورے تمام کے تمام لوگوں کے لیے، جہاں جہاں سے آپ حضرات آئے ہوئے ہیں وہاں جا کر یہ پیغام میرا پہنچا دیں کہ اس ملک کے اندر، صوبے کے اندر، ضلع کے اندر اس بات کی پوری کوشش چلائی جا رہی ہے کہ ایسے حالات پیدا کرو کہ مسلمان سڑکوں پر نکل آویں، ہمارا جواب دینے کے لیے ہمارے سامنے آویں، اور جب ہمارے سامنے آئیں گے تو پھر قتل عام ہوگا، خوریزی ہوگی، کیا کیا ہوگا۔ اور یہاں کا جو نظام عدل اور انصاف ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پولیس کا جو سسٹم یہاں کا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ نے ابھی دیکھا نہیں کہ مدھیہ پردیش کے اندر، چھتیس گڑھ کے اندر اور اتراکھنڈ کے اندر دھرم سنسد کے اندر کیا کیا زہر اگلا گیا؟ یہ زہر کن لوگوں کے ذریعے اگلا گیا؟ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو دھرم کا ٹھیکیدار، مذہبی رہنما کہے جاتے تھے۔ کون سا مذہب ایسا ہے جو اس طریقے کی تعلیم دیتا ہے اور اس طریقے کے حلف اٹھائی جا رہی ہے، ہمارے قتل عام کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں اور کیسی کیسی پلاننگ چل رہی؟ ایک جگہ تو ایسی زہر افشانی کرنے والا تو گرفتار ہوا، لیکن دوسری جگہ آج بھی وہ بالکل آزادانہ گھوم رہا ہے، کوئی اس کے خلاف کارروائی ہوئی اور نہ ہوگی، جو صورتحال اس وقت ہے ہمارے سامنے۔ مقصد کیا ہے؟ ہم کو مجبور کیا جائے کہ یہ آمنے سامنے۔ میرے دوستوں بزرگوں، میں مبارکباد اسی بات کی دے رہا ہوں کہ اتنا بڑا حادثہ ہوا پورے ملک کے اندر، ان کے چیلنج کو کسی نے مسلمان نے قبول نہیں کیا اور یہ نہیں کیا کہ سڑک پر جوابی کارروائی کے لیے آ گئے ہو۔ یہ بہت دانشمندانہ فیصلہ اور اقدام تھا کہ صبر اور ضبط کا پورے ملک کے اندر مظاہرہ کیا گیا اور ان کو ان کے حال پر چھوڑا گیا، اور یہ اللہ سے کہ معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا گیا کہ یقیناً اللہ ان سے نپٹے گا اور یقیناً نپٹے گا۔ حالات
کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے جس طریقے کا فیصلہ لیا وہ سارے کے سارے برادران اسلام مبارکباد کے مستحق ہیں. اور میرا پیغام یہ ہے کہ جب بھی اس طریقے کی صورتحال ہو جواب اس طریقے سے بھی دیا جاتا ہے کہ طاقت کا جواب طاقت سے، اینٹ کا جواب پتھر سے بھی دیا جاتا ہے. ایک مقابلہ آ رہی ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو، اور دوسری مقابلہ آ رہی ہے کہ اینٹ کا جواب گلاب سے دو. یہاں مسلمانوں نے اینٹ کا جواب گلاب سے دیا. اور یہی چیز، یہی فارمولہ ایسا ہے کہ انشاءاللہ یہی ہمارے لیے حالات کو دیکھتے ہوئے اس وقت جو حالات ہیں وہ سارے کے سارے لوگوں سے ظاہر ہے، میں بتلانے کی ضرورت نہیں. ضرورت جو حالات مجبور کیا جا رہا ہے تو ہم ان کے مشن کو کامیاب نہ ہونے دیں ان کے سامنے آ کر اور جواب دے کر. بالکل اس لائق حالات نہیں. اور تو اور خود آپ کے اس بنارس کے اندر ایک ہفتہ پہلے ایک بدنام زمانہ جماعت کی جانب سے پورا جلوس نکالا گیا، ہاتھوں میں تلواریں لہراتے ہوئے اور فرقہ پرستی پر مبنی نعروں کو لگاتے ہوئے پورے شہر کے اندر وہ جلوس چلا. لیکن ان جلوس کے چلانے والوں اور اس طریقے کی گندی حرکت کرنے والوں کو کھلی چھوٹ دی گئی اور اس کے خلاف آج تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی. لیکن دوسرا پہلو یہ رہا کہ یہاں کے مسلمانوں نے یہاں پر بھی بہت سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کیا اور ان کا جواب دینے کے لیے میدان میں ان کے سامنے نہیں آئے. تو خاموشی بھی ایک بہت بڑا تماچا ہوتی ہے. خاموش بیٹھے رہنا کبھی کبھی یہ بہت بڑا تماشا، حالات کو دیکھتے ہوئے کبھی کبھی خاموشی ہی ایک بہت بڑا جواب ہوا کرتی ہے. آپ خود غور کیجئے کہ آپ کا کون ہے اس وقت؟ پرشاسن ہے آپ کی حمایت میں کھڑا ہونے والا؟ CAA کا جب جلوس نکلا اور پروٹیسٹ ہوا، کیا کیا ہوا؟ کس نے آپ کی مدد کی؟ مار کس نے کھایا؟ مار بھی کھائے اور مار کھانے کے بعد الٹے جیل بھی ہوئی اور مقدمے بھی درج کر دیے. کون ہے آپ کے ساتھ؟ کوئی ہے؟ پولیس ہے؟ پرشاسن ہے؟ کورٹ ہے؟ حکومت ہے؟ کون ہے؟ کس بیس پر مقابلہ کریں گے؟ تو حالات کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کے ہم بندے ہیں، اللہ سے ہم تعلق قائم کریں، اپنے حالات کے اندر تبدیلی پیدا کریں. انشاءاللہ یقیناً اللہ کی مدد شامل حال ہوگی جیسا کہ سابق میں رہی ہے. اور اللہ نے اپنے نیک بندوں کے ساتھ جو معاملہ فرمایا ہے وہی آج بھی ہمارے ساتھ ہوگا. بس شرط یہ ہے کہ ہم بھی اللہ والے ویسے ہی بنے اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کریں. اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یہ اس آیت کے اندر یہی ساری چیزیں کہی گئی ہیں کہ حالات کے اندر تبدیلی چاہتے ہو تو تمہیں خود اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، جملہ شرور و فتن سے، آفتوں سے، بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو دین پر قائم و مستحکم فرمائے اور موت تک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الأمي الكريم وعلى آله وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.